بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کی نشانیوں تک اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں تاکہ انسان کو ہدایت کا سامان میسر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے، اور پھر شیطان کے ابن آدم پر ہونے والے حملوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ اس کرۂ ارض پر انسان کے پہلے قتل کا ہے، جس میں شیطان نے ایک بھائی کو ورگلا کر دوسرے بھائی کا قتل کروا دیا تھا۔ وہ واقعہ ہابیل اور قابیل کا واقعہ ہے۔ تاریخ کے علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسری حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر منحصر تھے تو آپس میں نکاح کے علاوہ کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودہ سے، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اکلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھایا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور کچھ پھلوں کا، اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی ہے اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا ہے، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس مقولہ کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں، یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ یعنی جو تو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا، خدائی فیصلے کو نہ مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو دوزخی ہو جائے۔ قابیل تمام گفتگو کے بعد بھی حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا، پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ نظر نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوّا بھیجا جو زمین کو کھرید رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوّے آپس میں لڑے، اس میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوّے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھرید کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوّے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ زمین کھود کر اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوّا بھیجا جو زمین کھرید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔
کوے کا یہ واقعہ دیکھ کر قابیل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ یہ واقعہ بہت سی عبرتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ انسان نے جو سب سے پہلے جرائم کیے ان میں قتل نمبر 1 ہے، اور دوسری یہ کہ حسد بہت بری چیز ہے۔ حسد ہی نے شیطان کو برباد کیا، اور حسد ہی نے دنیا میں قابیل کو تباہ کیا۔ اس وقت بھی قربانی ہوئی تھی اور آج بھی قربانی ہوتی ہے، لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی قربانیوں اور ہماری قربانیوں میں کتنا فرق ہے۔ وہاں بھی ظلم ہوا اور قتل ہوا، اور آج بھی ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت کا قتل اور قاتل ظاہر تھا، اور آج کا قتل اور قاتل پوشیدہ ہوا کرتا ہے۔ اس وقت بھی سچ بظاہر ہار گیا تھا، اور آج بھی یہی ہوتا ہے، لیکن بالحقیقت اللہ کے نزدیک سچ ہی کی فتح ہے، اور جھوٹوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تھینک یو۔